سورة ما شاء وقال الله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من كان نفسه قابل الله بعد الموت وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بڑی تھوڑی دیر کے لیے دیتا ہے. دنیا بڑی چھوٹی ہے اور آخرت بہت لمبی ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دی، ایک دریا ہے یا سمندر ہے، ایک قطرہ ہے. آخرت کو سمندر سے تشبیہ دی اور دنیا کو قطرے سے تشبیہ دی. اب وہ پھر محدود ہے. اب محدود اور لامحدود کی مثال نہیں دی جا سکتی. آخرت خالدین فیہا ابدا، قرآن میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلاف ہو اگر رائی کے دانوں سے بار دیا جائے اور 1000 سال اور ایک پرندہ ہے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے تو ایک وقت آئے گا وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی. آخرت ختم نہیں ہوگی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم آخرت کے لیے بھی لامحدود محنت کرتے ہیں، لیکن آج ہم آخرت کے لیے محدود محنت بھی نہیں کر رہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے لاہور جانے میرے پاس 5,000 روپے ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلا بھی جائے گا آ بھی جائے گا روٹی کھا لینا. اور ایک بندہ کہتا ہے مجھے انگلینڈ جانا ہے اور میری جیب میں 5,000 روپے دونوں پہنچ. اس کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے، زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے، زیادہ رکھنا چاہیے. اب ہمیشہ کی زندگی ہے. اب اس کے لیے ہمیں محنت بھی اسی سطح پہ کرنی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آخرت کو اتنا کھولا ہے. ہزاروں آیات آخرت کی زندگی کو، قیامت کے دن وہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ وہ کھنڈرانے والی تم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. تمہارے ادراک سے باہر ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے دنیا کے انسانوں کے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. سارے بھول جائیں گے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کسی کو کوئی نہیں یاد. قیامت کا دن ہے. ساری دنیا کے انسان کہہ رہے ہیں یا رب نفس یا رب نفس. میرا آج کیا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں خلیل اللہ علیہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، مجھے معاف فرما. عیسیٰ ابن مریم فرما رہے ہیں اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے. وہ دن ہے. کوئی چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں، کوئی چہرے لوگ کی طرح سیاہ ہوں، اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں. کاننا مغشیۃ وجوہہم کتاب من اللیل مسلم. قرآن نے کہا اندھیری رات کی طرح وہ چہرے کاڑے ہوں. کوئی کچھ ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں، کچھ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں، اور کچھ کو 70 گز لمبی زنجیروں سے باندھ کے یہ منظر آئے گا. اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. جس طرح اس وقت کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس طرح آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایسے ہی یہ سچ ہے کہ آپ مرو گے اور پھر اٹھاؤ گے اور پھر میرے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں تم سے پوچھوں گا جو نعمتیں دی. ثم لتنبئن بما عملتم. میں تمہیں خبر دوں گا جو عمل کرتے رہے. تو دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ آخرت ہے، یہ قیامت کا دن ہے. جس دن اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا ہی زینتیں ہیں. آخرت میں جو چیز کام آنے والی وہ نیک اور صالح اعمال ہے.
اور اسی میں نیک اور صالح اولاد ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے عزیز اقارب، وہ انتظار کرتے ہیں، خصوصاً جو والدہ ہوتے ہیں اپنی یاد کرتے ہیں میری اولاد کب میرے لیے نیک عمل کرے گی اور مجھے وہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل میں انعام دیں گے۔ ایک بندے کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ قبریں پھٹی ہیں اور قبریں پھٹ گئی ہیں اور اس میں سے مردے نکلے ہیں اور ایسے کوئی فرشتے ٹائپ مخلوق آئی ہے، ان کے ہاتھوں میں ٹرے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ٹرے ہیں اور اس میں چیزیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں میں۔ ایک بندہ نکلتا ہے، وہ ایک لگا کے درخت کی وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے اور بڑا پریشان، اور تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا معاملہ ہے، خواب میں وہ پوچھتا ہے اس پر، وہ باقی تو بزی تھے وہ لینے دینے میں، کھانے پینے میں، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا ان کے لواحقین اور عزیز و اقارب جو ہے نا یہ نیک عمل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو گفٹنگ کرتے ہیں، ان کو جو ہے نماز دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ تو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان کا میرا ایک بیٹا ہے اور وہ دنیا داری میں کھو گیا، اسے کوئی ہوش نہیں ہے۔ خواب میں اس نے پتہ بتایا کہ فلاں بازار میں اس کی فلاں دکان ہے، تو یہ خواب ختم ہوا، صبح ہوئی، نماز وغیرہ پڑھی، 9-10 بجے نکلے، تو نام چونکہ انہوں نے بتایا ہوا تو دکان پہ گئے، دیکھا بڑا بزی ہے دکان میں، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فارغ ہوا، ان کے ایسے ایسے مجھے خواب آئی ہے، وہ خواب ساری بتائی، قبریں پھٹی، لوگ نکلے، لوگوں کو کھانا پینا پیش کیا گیا، اور وہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ ایسے ایسے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل بات ٹھیک ہے، آپ کی مجھ سے کوتاہی ہوتی رہی ہے، تو آپ نے کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے آگے یاد دہانی کرا دی ہے، میں بھٹکا ہوا تھا، میں لیا تھا، اب میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں اور اپنی زندگی کا رخ درست کر لیتا ہوں۔ تو وہ چلے گئے، ان کو بہت اچھی بات، اس کے لیے دعا بھی کی اللہ کی، وہ نیک جو بندے تھے چلے گئے۔ کچھ دن بعد دوبارہ خواب آیا، تو اسی طرح معاملہ ہوا۔ تو اب یہ بزرگ تھے نا، یہ جنہوں نے پہلے وہ کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں، اب ان کو بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے شکریہ خوابین کا ادا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں نا، ہمیں بھی فائدہ ہے، ہمارے اپنوں کو بھی فائدہ ہے، ہمارے اپنوں کو بھی فائدہ ہے، یہ پکی بات ہے کہ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری نماز جو ہے اس کا ایک مشکل حصہ ہے، مشکل حصہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا لازمی جزء بنا دیا۔ ہم سارے جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس میں یہ تلاوت کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ بنایا ہے، تو آخر اللہ رب العزت نے ڈیفینیٹلی اس کا کوئی ریوارڈ، کوئی انعام دینا تھا تو اس کا حصہ بنایا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا والدین کو ایسی نعمت ہے، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا، باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا، فرمایا کہ جو صبح صبح جا کے اپنے ماں باپ کی زیارت کر لے، کچھ نہ پوچھے، صرف زیارت کر لے تو اللہ پاک اس کے لیے شام تک جنت کا دروازہ کھول دیتا۔ والد اتنی اعلیٰ چیز ہے، اور والدہ فرمایا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا اور میری والدہ مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے۔ یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ مائیں اتنی عظیم ہوتی ہیں، باپ اتنی عظیم ہوتے ہیں، ان کا کیا فرمایا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، آپ ان کے سامنے اف تک نہ کریں اور ان کو مت جھڑکیں، یعنی آپ بتانا رہے کہ اف تک بھی نہیں کر سکتا، چے ملک راکیاں کر کے بیٹھے رہے، یا کہنا کی ہوتا ہے یہ پرانے بندے نے، پرانے دور کے اسی نویں بندے ہیں، سانوں سارا پتہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ والدین بہت بڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ سے یعنی والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت
دنیا اور آخرت میں بندے کے لیے خیروں کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری بھی مغفرت کر دے۔ یعنی سب سے پہلے ہم اپنی مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ جو محفلوں میں آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، ہم جنازے پڑھتے ہیں، یہ اپنے لیے سب سے پہلے ہے۔ اب دیکھیں نا جنازے کی دعا جو ہے اللہم اغفر لحینا، سب سے پہلے اپنے لیے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، اور مردوں کو بخش دے۔ یعنی پہلے اپنا ذکر ہے کہ ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے جب ہم نیک عمل کرتے ہیں ہمارا بھی فائدہ ہے اور اپنوں کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے بندے کو سستی نہیں کرنی چاہیے معاملات میں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آخرت کی زندگی جو ہے لامحدود ہے اور دنیا بالکل محدود ہے۔ تو جو کر کے چلا جائے گا، حتیٰ کہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ 1 روپیہ بھی اگر چھوڑ کے جائے گا وہ حسرت کرے گا کاش میں اس کو اللہ کے راستے میں لگا دوں۔ 1 روپیہ بھی دنیا میں تو بندے کی حسرت ہوتی ہے نا کہ میں زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کروں۔ جب وہ اصل حقیقت دیکھے گا، ریالٹی دیکھے گا، تو پھر وہ خواہش کرے گا کاش میرا سب کچھ ہی میں اللہ کی راہ میں دے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب موت آئی قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں صالح عمل کر لوں، فیما ترکت کلا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ واپس نہیں آپ جا سکتے، آپ کو ایک چانس ملا تھا وہ آپ نے اویل کر لیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے، اب آپ کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ کامیابی کا واحد ذریعہ ہے، یہ واحد ذریعہ ہے۔ دین کے علاوہ پوری تاریخ انسانی میں اللہ کی اطاعت اور انبیاء کی اطاعت کے بغیر کوئی ایک مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ بندہ کامیاب ہوا ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ رسول کی تابعداری کر لی اس نے عظیم الشان کامیابی حاصل کر لی۔ یہ نہیں کرے گا، کر لی اس بندے نے۔ اس لیے دین کی بنیاد ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے، محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ دل میں ہوتا ہے، محمد رسول اللہ وجود میں ہوتا ہے۔ دیکھیں ایمان والا روح سے، مسلمان محمد روح سے نظر آئے گا، یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کلمے والا ہے۔ جیسے دور سے نظر آ جاتا ہے یہ ٹریفک والا ہے، یہ پنجاب والا ہے، یہ نیوی والا ہے، یہ فضائیہ والا ہے، وردی ان کی بتاتی ہے۔ مسلمان کی پہچان حضور علیہ السلام کی مبارک اور طیب زندگی، جیسے یونیفارم ہوتا ہے، یہ یونیفارم ہے مسلمان کا حضور والی مبارک زندگی۔ جیسے یونیفارم کے بغیر کوئی ادارہ داخل نہیں ہونے دیتا اپنے حضور کے اندر، اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی گئی ہے، اگر رسول پاک علیہ السلام کی یونیفارم کے بغیر ہم جائیں گے نا تو داخلہ نہیں ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں سنت کی گل ہے، نہیں ایک سنت اللہ کے نزدیک اپنے عرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا ایک نیو مسلم ہوا انگلینڈ میں، تو اس نے جب اپلائی کیا ہے نا جاب کے لیے، تو اس نے کہا میری شرائط ہے 3، اگر آپ میری شرائط پوری کرتے ہیں تو پھر میں نے جاب کرنی ہے، ورنہ میں نہیں کروں گا۔ 1 میں نے جمعہ پڑھنا کرنا ہے، نمبر 2 میں نے بعض نمازوں کے لیے اپنا ٹائم لینا ہے، اور تیسرا میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے داڑھی شیو نہیں کرانی۔ انہوں نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا نمائندہ ہوں، اور یہ داڑھی میری شناخت ہے، مسلمان ہونے کی شناخت ہے۔ اب ایک نیو مسلم اس کے ایسے جذبات ہیں کہ وہ جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک امریکن مسلم نیو مسلم تھا، بلکہ مسلمان تھا، تو پاکستان میں آیا، یہاں تقریب میں 4 مہینے لگا کے گیا، تو وہ جس ادارے میں جاب کرتا تھا وہ اس نے لباس بدل لیا، تو وہ گیا، اس نے کہا ہم نے تو آپ کو جاب نہیں دے دی، آپ نے اپنا لباس بدل لیا۔
ادھر جینس چلتی ہے دھانا ہے کھڑا، ان کا وہ نا مسکرانے لگا۔ اس آفس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ لمبا چوڑا سا پہنا ہوا تھا۔ ان کا کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ پہلے میں نے کوئی اور لباس پہنا تھا تو آپ نے جاب پہ رکھا ہوا تھا، اب میں نے آپ کے نبی جیسا لباس پہنا، آپ مجھے جاب سے نکال رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بات سمجھ آ گئی۔ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے قابل تقلید ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے آنے کے بعد اللہ نے اب ساری شریعتیں منسوخ کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پرکھنا ہے ہماری ذات کو اور ہمارے نبی علیہ السلام۔ قرآن میں آتے ہیں نا تمہارے لیے میرے نبی نمونہ ہے، سیمپل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جس طرح کی چیز بنا کے دیں گے پھر ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ میچ کر لیں گے، ہماری مناسبت ہو جائے گی، مشابہت ہو جائے گی، تو پھر ہم کل اللہ کے نبی ہمیں اپنے گلے سے لگائیں گے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ میرا وہ امتی ہے جو 2025 میں جس نے معاشرہ نہیں دیکھا، جس نے رواج نہیں دیکھا، جس نے خاندان برادری نہیں دیکھی، یہ مجھے دیکھ کے چلتا تھا، یہ مجھے دیکھ کے چلتا تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کل فی دنیا کان کا غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر کو بھی ہوتا، ایسی زندگی گزارو۔ آپ 3 چاند گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آج امت کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن معلوم بندہ جا بیٹھے گا کہتے جی کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، رو رہا ہو نہیں۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام اتنی مشقتوں میں زندگی گزار کے گئے ہیں اور اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے گئے ہیں، اللہ کے دین کی تڑپ نے ساری زندگی اسی غم اور فکر میں گزار دی ہے۔ آج ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں، وہ فکر لیتے نہیں ہیں، وہ زندگی اختیار نہیں کرتے، اس لیے تو ہم پریشان ہیں۔ ایک بندہ ٹرین میں ٹریول کر رہا ہے، اس کی جیب میں ٹکٹ نہیں ہے، وہ بے شک اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اگر ایک بندے کے جیب میں ٹکٹ ہے وہ پرسکون ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا پاکیزہ کلچر وہ ہمارے لیے ٹکٹ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں وہ ہوگا ہم پرسکون رہیں گے۔ ہم کروڑوں میں ہیں، ہم لکھوں میں ہیں، ہم جھونپڑے میں رہ رہے ہیں، ہم مال میں رہ رہے ہیں۔ حضور والی دیکھیں ہمارا نبی کا دین تو وہ پیارا دین ہے، ایک بادشاہ اگر اس دین کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس دین کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے تو وہ عرش کا سایہ اس کو ملے گا، عرش کا سایہ اس بادشاہ کو ملے گا، اس صدر کو ملے گا، اس وزیر کو ملے گا، اس آئی جی کو ملے گا، اس ایس ایچ او کو ملے گا، اس تفتیشی کو ملے گا۔ کوئی بھی جس شعبہ میں کوئی پریا پکا رہا ہے، کوئی ہار ہے، کوئی گرگاہ کر رہا ہے، سب عدل پہ اگر فیصلے کریں گے تو وہ عرش کا سایہ پائیں گے، عرش کا سایہ۔ پھر ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے رب کو راضی کرتا ہے، وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کو کوئی بڑی خوبصورت لڑکی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے نہیں مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت اس بندے کو بھی عرش کا سایہ دے گا۔ اور اس بندے کو کوئی عرش کا سایہ ملے گا جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے۔ اللہ رسول کی محبت میں رونا۔ اور ایک اور روایت کہتا ہے کہ 3 بندوں کا دل زندہ ہے، باقی مردہ دلوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کس کا؟ ایک جس کا قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے، دوسرا جس کو اللہ رسول کی محفلوں میں جس کا دل لگتا ہے، اور تیسرا جو تنہائی میں اللہ رسول کو یاد کر کے اللہ رسول کی محبت میں اس کے آنسو گر جائے، یہ اس کا دل زندہ ہے۔ اور 5واں وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کی راہ میں دیتا ہے دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یہ بھی عرش کا سایہ کر لے گا۔ اور یہ اس دن سایہ ملے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔
9 करोड़ 29 लाख मील दूर सूरज है हमारे से। गर्मियों में क्या हाल होता है, चंद लम्हों के लिए नंगे फर्श पे पाँव रखना मुश्किल होता है। वहां पे 50,000 साल गुजारने हैं, 50,000 साल गुजारने इतनी शदीद गर्मी में अर्श का साया होगा। और फिर फरमाया कि 3 किस्म के लोग क़यामत के दिन उनको किसी किस्म का मसला नहीं होगा, वो इंजॉय कर रहे होंगे, सैर व तफरीह कर रहे होंगे। वो कौन लोग होंगे? 3 किस्म के लोग। हम और आप भी उनमें आ सकते हैं। पहला बंदा जिसने अल्लाह की कुरान पढ़ा और इमामत की, इस तरह के पीछे वाले उससे राजी रहे, उस दिन उसको कोई टेंशन नहीं होगी। ये इमाम है, ये कारी है, ये मुअज्जिनीन है। क़यामत के दिन आवाज लगेगी ऐनल आइम्मा ऐनल मुअज्जिनून, कहाँ है इमाम? आओ आज मैं तुम्हें बिठाता हूँ बड़ी बड़ी कुर्सियों पे। दुनिया में तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलती थी, आज मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ। फिर लोग आंखें उनकी खुली खुली रह जाएंगी, हाय हम तो दुनियादारों को बड़ी इज्जत देते थे, उनको बड़े ऊंचाई नहीं थे, काबिल इज्जत तो ये लोग थे। और दूसरा वो बंदा जिसने लोगों को नमाज की दावत दी, जो लोगों को नमाज की तरफ बुलाता है, नमाज की दावत देता है, ये अल्लाह का नुमाइंदा है ज़मीन पे, ये अल्लाह का पैगामबर है। ये वो है, वो काम कर रहा है जो अंबिया किया करते थे। ये अंबिया वाला काम है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, मस्जिद की तरफ बुलाना। शिकारी जानवर कितने कीमती, लाखों रुपए की कीमत होती है, करोड़ों रुपए की कीमत होती है। ये जो बाज है और शिकारी कुत्ते, क्यों शिकार करके मालिक के सामने लाकर ढेर कर देते हैं। किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना ये बहुत बड़ा काम है। ये उम्मत को बहुत बड़ा टाइटल दिया गया, बेहतरीन उम्मत का, इसलिए दिया गया कि इंसानियत के गाइड है, ये रहनुमा है। और आपने फरमाया नेकी की दावत देने वाला ऐसे नेकी करने वाले के बराबर। मरहूम अब्दुल रज़ाक साहब, ये मैं पहली दफा जब यहाँ पे स्वीडिश कॉलेज में उसमें जाना शुरू होता था, तो 99 में वही मुझे यहाँ पे ये दे गए, उनके जरिए से मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे फिर आना जाना लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। फिर 2004 में बकायदा यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। तो मैं समझता हूँ ये सारे का सारा जो उनके खाते में भी जा रहा है कि जो बंदा नेकी फैलाने का जरिया बनता है, आपकी जो नीयत है वो बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आप ये नियत कर लें कि मैंने जिंदगी अल्लाह की ताक़त में गुजारनी है, और फिर अमली तौर पे कोशिश शुरू कर दें, लेकिन ना चले तो जाना हर बंदे ने दुनिया से। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। आज हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, कल कोई हमारे लिए दुआ कर रहा होगा, कोई पता नहीं। मुअज्जिन ने ऐलान किया कि फलां का जनाजा इतने बजे होगा, तो उसको दफन होने से पहले ये मुअज्जिन का इंतकाल हो, उनसे पहले ये कब्र में जा रहा। ये दुनिया का निज़ाम है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। ये अल्लाह का निज़ाम है, हमने चले जाना है। बेहतरीन जिंदगी वो है जिस पे आसमान वाले के कि आसमान वाले के ये हमारा ज़मीन पे नुमाइंदा है। और जब बदबख्त मरता है तो समा वक़्त अलैहि समा वाला, ना आसमान होता है ना ज़मीन होता है। जब कोई नेक बंदा दुनिया से चला जाता है तो वो दरवाज़ा भी होता है जिससे उसका रिस्क आता था, वो जगह होती है जहाँ पे वो रुकू करता था, जहाँ पे सजदे करता था, जहाँ पे वो इबादत करता था, जहाँ पे अल्लाह की इताअत के लिए चलता फिरता था, वो ज़मीन भी रोती है। तो ये जिंदगी ऐसी हमें गुजारनी है कि हम जब दुनिया से जा रहे हो तो हमें खुशी हो। 500 से लेके 12,000 फरिश्ते इस्तकबाल के लिए, रूह इस्तकबाल के लिए आएंगे। और फिर पहले आसमान, दूसरे आसमान, सारे आसमानों पे फरिश्ते खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। ये वो रूह है जिसने दुनिया में अपनी मनमर्जी नहीं गुजारी, जिंदगी गुजारी थी मनमर्जी कि जो दिल करते हम दिल की मानेंगे। दिल के बंदे नहीं है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम दिल के बंदे नहीं है। कुरान कहता है कि आप उस शख्स को देखें जिसने अपने दिल को अपना खुदा बनाया हो।
وہ دل کی مانتا ہے، ادھر سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے تو دل نہیں کرتا نماز پڑھتے جی کی کریں، دل نہیں کرتا۔ اگر دل نہیں کرتا دل کو سمجھانا پڑے گا، دل کو مشقتوں والے راہوں پہ چلانا پڑے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گرم ریت پہ لٹا پڑا رہے ہیں، یعنی پرسیٹے مار رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں کہ اے فلاں تو اللہ کی اطاعت پہ راضی نہیں ہوتا، تیرا دل نہیں کرتا اللہ کی اطاعت پہ، اگر تو نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو تجھے دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا، دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام گزرے اور آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ اس کے سمجھ پہ رشتے فقط کر رہے ہیں، اس سے اپنے لیے دعا کرو۔ آج ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال نہیں چاہتے۔ صبح کیوں مسجدوں میں مشقیں خالی ہوتی ہیں، زور بیسر پہ کیوں خالی ہے، مگر عشاء پہ کیوں خالی ہے؟ ہر چیز آباد ہے، بازار آباد ہے، ادارے آباد ہے، مارکیٹیں آباد ہے، دو ایک بجے تک بازار کھلے ہوئے ہیں۔ اب جس بندے نے رات 12 1 2 بجے گھر جانے تو کیس پر پڑنی ہے۔ لیکن ہم ایسے اندھے ہو چکے ہیں دنیا کے چکر میں، سارے غیر شام و شام کی مارکیٹیں بند ہے، سارا یورپ مغرب کے بعد کوئی دکانیں شاپنگ سینٹر ہر چیز بند ہے۔ ہمیں تو ہمارا دین کہتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اب ہم سوتے نہیں ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح کتنے توفیق ہوتی جنہیں رات 2-3 بجے سونا ہے انہیں فجر کتنے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے میں اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنا ہے، اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنا ہے۔ کوئی باعث سے نہیں آئے گا ہمیں سمجھانے کے لیے، اپنے اندر سے فیصلہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، تو مجھے ہمت دے، توفیق دے دے۔ اور جس طرح ہم دنیا کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں ایسی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کے لیے دعا کر کے بیٹھ نہیں جاتے 75 قسم کے سوتر لا لے آتے، اور دین کے لیے دعا بھی نہیں، اس کے لیے کبھی پریکٹس ہے۔ تو یہ زندگی ایسی گزر جائے گی۔ مرحوم عبدالرزاق صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں ان کی قبر پہ رحمتیں برسائے، زندگی ماشاء اللہ بڑی اچھی گزاری ہے، بڑے بہتر انسان تھے اور ساری زندگی تعلیم و تدریس سے منسلک رہے ہیں اور خیر و خوبیاں ہی پھیلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو ہمارا یہاں جمع ہونا ان کے لیے ہی ہے کہ ہم ان کے لیے یہاں پہ دعا کریں گے، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، قرآن پاک تلاوت کریں گے۔ تو یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں، ظاہر ہے جانے والا تو چلے جاتا ہے، لیکن پچھلوں کے لیے ظاہر ہے والدین کی کمی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایسا رشتہ ہے دنیا کا واحد رشتہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ان کے روایتین کو بھی بہت زیادہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ دنیا کے نظام ہے، یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جنہ دکھاں تے دل کا راضی انہاں سکھاں تے میں واری۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے دکھ دے کے راضی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، جن جیسا آئیں گے نام کو آیا ہے، جن کے لیے سارے درخت قلم مان جائیں، سارے سمندر شہید مان جائیں، ان کی تعریفیں لکھی جائیں، تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔ سب سے حق ترین ہستی انہوں نے دے عمار نے اور ان کی سسٹر نے تو بڑی بہاریں دیکھی ان کے ساتھ، بڑے سال گزارے۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں باپ دنیا سے، اللہ اکبر، اور ابھی وہ آپ اندازہ گئے 5-6 سال کی عمر ہے، اور وہ سفر مدینہ منورہ کا سفر ہے، آپ کے ننیال مدینہ پاک میں، تو وہاں سے واپسی پہ ایک ویرانے میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ آپ اندازہ ذرا سوچیں نا، اس سفر میں ذرا پیچھے چلے جائیں نا 14-15 سال، اور سفر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی والدہ اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور ایک وہ نکرانی کے ساتھ کس طرح انہوں نے دفنایا ہوگا، اور اتنی یاد ہے اپنی والدہ کی کہ 55 سال بعد آپ گزر رہے ہیں، 70,000 بندہ آپ کے ساتھ ہے، ان کو روکتے ہیں، قبر اطہر پہ جاتے ہیں اور وہاں پیروں پر بیٹھ کے 3 گھنٹے تک وہاں پہ رو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تو یہ بھی کر سکتا تھا نا، وہاں پہ مدینہ میں انتقال ہو جاتا، سنبھالنے والے تھے،
لیکن اللہ پاک آنے والے انسانوں کے لیے اسی بچے کو ساری دنیا کا امام بنانا تھا، کائنات کا، یعنی کائنات جب کے لیے پیدا ہو رہی ان کا، تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے میرے بندو، میرے نبی کی امتیوں، اگر تمہیں تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لینا، ان میں کیسے مصیبتیں اور کیسے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ان کے لیے دعا ہے، ان کے لیے بھی اللہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سارے جتنے موجود ہیں، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، والدین کا حق پہچاننے کی توفیق دے، اور ان کی خدمت جتنے بھی ہم کر سکیں ان کا حق نہیں ادا کیا، یہ پکی بات ہے۔ جن کے ہیں ان کی خدمت کریں، جن کے نہیں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ آپ سارے حضرات سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 دفعہ کل شریف پڑھیں، یہ جو 3 دفعہ سورت کلاس کرتے ہیں، ایک قرآن پاک حاضر ہے اور 2/3 سورت فاتحہ۔ جب بھی ہم جہاں بھی فاتحہ کے لیے حاضر کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، پوری توجہ سے پڑھنی چاہیے، ٹوٹل نہیں پورا کرنا چاہیے، پوری توجہ سے ظاہر ذہن میں رکھ کے پڑھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وسيدنا ونبينا وذكرنا ومرسلنا، اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، امن مولا تیرے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سارے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گلزار صاحب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی زندگی بھر کی کمی بیشی کو معاف فرما اور ان کی حسنات کو اور نیکیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما، اور اے اللہ جتنے بھی الواحدین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، آپ کی تابع داری نصیب فرما، خشوع سے نماز پڑھنے والا بنا، اپنے دین کا علم اور عمل کی طاقت نصیب فرما، آرام اللہ نصیب فرما، ہر کام بعد اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنا، ہر قسم کے دکھاوے سے، ریاض سے، شہرت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے آپ اور آپ کا السلام کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے، ان کاموں سے ہمیں بچا لے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جتنی خیریں ہمارے لیے مانگی ہے وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سارے شرور سے ہماری حفاظت فرما، جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے مسلمان آج دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما، یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کا جب ان کو بھی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو یا جتنے موجودین ہیں، یا اللہ ہم سب اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کار دے، آخرت بھی اچھی کار دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔